بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب موکل کا عمل ہے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ سے ان کی حاضری ہوتی ہے یا تسخیل موکل ان کا نام ہے۔ ان کا نام ہے تسخیل۔ بہت ہی اچھے اور نایاب موکل ہیں، لیکن جب بھی آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ جمالی جلالی پرہیز لازم کیجئے گا اور 9 چندی جمعرات کو آداب حاضرات اور 9 شرائط جو بھی ہیں ان کو غور سے سن کے پھر عمل کو شروع کیجئے گا۔ عروج ماہ 9 چندی جمعرات کو روزانہ آپ نے 150 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور یا تسخیل جو ان موکل کا نام ہے تسخیل 150 مرتبہ 15 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ غور سے سن لیں، 9 چندی جمعرات کا دن ہوگا اور 150 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا تسخیل جیسے 115 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا، اسی طرح 115 مرتبہ آپ نے یا تسخیل پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو میں بھی اس عبارت کو جاری کر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا جب ہو جائے گی تو بات عمل کو قابو رکھنے کے لیے آپ نے ہمیشہ 15 مرتبہ لازماً اس کو پڑھنا ہے تاکہ موکل تسخیل آپ کے قابو میں رہیں۔ اور اب جب بھی آپ نے ان کو حاضر کرنا ہے یا اپنے پاس بلانا ہے، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت کوئی پریشانی ہو تو نقش کے اوپر جو سکرین پر چل رہا ہے سیاہی اس کے اوپر لگا لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، جو سیاہ خانہ ہے سب سے پہلے آپ یہ عمل بچے پر کیجئے گا۔ بچے کو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا 7 سے لے کے 14 سال اس کی عمر ہو، یا کوئی بچی ہو یا بچہ ہو یا کوئی عورت ہو، اس کو غور سے دیکھنے کے لیے کہے گا اور ساتھ میں اگر بتیوں کا اور جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کا استعمال کیجئے گا اور بچے کو کہیے گا نقش کے اوپر دیکھتے رہو۔ جہاں پر آپ نقش کو بچے کو کہیں گے کہ دیکھو اس کے اوپر، تو صرف 28 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ اور 28 ہی مرتبہ آپ نے یا تسخیل پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ کریں گے، پھر آپ اگر بچے سے پوچھیں گے کہ ہاں آپ کو سیاہ خانے میں کوئی بزرگ یا کوئی موکل نظر آئے ہیں، تو بچہ اگر کہے گا نہیں تو پھر دوبارہ آپ نے پڑھ کر پھر پھونک بچے کے اوپر مارتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک سے جب دوسری دفعہ آپ عمل کریں گے تو بچے کے جو حضرات ہیں وہ سیاہ خانے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ان کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا بچے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ جو موکلات ہوتے ہیں بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بچے نہ بالی ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس پہ اللہ پاک ان سے توبہ نعوذ باللہ ناراض ہوں، یا کوئی ایسی انہوں نے غلطی نہیں ہوتی، یا بہت زیادہ بچوں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ خواتینوں کے اوپر بھی بہت جلدی حاضر موکل ہو جاتے ہیں کہ خواتین بہت رحم دل ہوتی ہیں اور بہت ہی معصوم ہوتی ہیں، ان کو اللہ ہی پاک کی طرف سے ایک ایسا شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے نرم بنا دیا ہوتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑے سخت دل کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر بہت دیر میں جو موکلات ہوتے ہیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے بچے بھی کر لیجئے گا۔ ہاں اگر آپ خود اپنے اوپر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مغرب کا ٹائم، مغرب سے 10 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی اس کے تجربے کر سکتے ہیں یا آپ اپنے اوپر بھی حاضر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% صحیح جواب اور درست سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ یہ جو میں نے موکل بتائے ہیں یہ نایاب و چوٹی کے عمل میں سے ایک عمل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل کی قدر و قیمت آپ جب عمل کریں گے تب ہی آپ کو پتہ لگے گی، جب آپ ان موکل کو حاضر کریں گے پھر آپ کو پتہ لگے گی۔ اتنی بلند اور بالا موکل ہے، ایک دفعہ ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اپنے ساتھ جو بھی آپ نے سوال کرنا ہوگا آپ کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو میں نے ٹائم بتا دیا ہے، آپ تب بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی بڑی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے تو مرد حضرات خاص کر جو حاضر کرنا چاہتے ہیں موکل کو اپنے اوپر، تو وہ 40 دن تک اس عمل کو قائم رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آنے والی میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کرنا ہے پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں، اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چونٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے،
تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس نے لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں، اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حصار
में आप बैठ जाए, उसी को हिसार कहते हैं। अपने ऊपर भी फूंक मारे, दायरे के पास भी जहां जहां दूर दूर तक फूंक मार दें और दायरे को भी हिसार से कायम कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत रहेगी। कोई भी चीज, कोई अगर आप हमजाद, मोकलात या परी का अमल करते हैं या उनको हाजिर करते हैं, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकती, उससे बाहर ही रहेगी। ठीक है, ये अमल की जो शराइत हैं ये मैंने लाजम आपको भेजी हैं, ये जरूर सुन लें। ये इनको किए बगैर आप अमल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब शराइत जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी गौर से सुन लें। अगली शराइत, अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, हीरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और बियर्स वगैरह हर चीज, तो बनौज़बिल्लाह ये तो वैसे ही हराम चीजें हैं, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी है ना, इनको भी नहीं आपने पीना, क्योंकि क्या पता ये किसी गैर मुस्लिम ने बनाई हो। अमल में जब जमाली जलाली परहेज आता है वो बहुत बड़ा है, उसकी वीडियो भी लोड कर दी गई है, वैसे भी बता दिया गया है, उससे भी आप देखकर अपनी इल्म में इजाफा करके अमलियात की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसी के साथ अगली मैं आपको शराइत बता देती हूँ कि जब भी आपने अमल करना है तो लाजिम है कि आप अपने पास जो मकनातीसी अगरबत्ती है उसको जरूर जलाएं। मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा फिर बता रही हूँ, उसका थोड़ा सा हदिया है, वो आप हमें देकर वो खरीद सकते हैं। उसका हदिया देकर आप लोग को वो पोस्ट कर दी जाएगी। पोस्ट आपको TCS के जरिए भी की जाती है और डाक अगर दूर है तो डाक के जरिए भी कर दी जाती है। वो बासानी हर इलाके में जिस तरह का प्रोसीजर होता है वहां पर उनके पते पर लाजमन पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमारे मदरसे वाले सबको या तो उससे TCS से देते हैं या फिर डाक के जरिए उन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए होता है, ताकि आप लोगों को नहीं पता, अगर आप अगरबत्ती ले भी आओगे लेकिन आपको उसका तरीका या उसको बनाने का तरीका नहीं पता, तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप वहां से जब आप हमें बताएंगे या आप हदिया पोस्ट कर देंगे या सेंड कर देंगे तो फौरन इधर से मदरसे वाले पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और नंबर 2, जो तिलिस्मानी काजल है, जिसको जैसे लगाते हाजरात का नज़ूल हो जाता है, साथ में तिलिस्मानी काजल के साथ हम एक तावीज देते हैं, तो जैसे ही आप उस तावीज को जलाते हैं तो जो भी आप अमल कर रहे होते हैं उसकी फौरन हाजिरी लाजम हो जाती है। उस काजल के साथ आपको वो तावीज भी हम सेंड करते हैं, वो तावीज भी दिया जाएगा, और वो आपने तावीज को आग में जलाना है तो वो हाजरात का नज़ूल फौरन हो जाता है। अगर परी की हाजिरी करवाते हैं, तस्खीर करते हैं, तो वो तावीज जरूर जलाना पड़ता है। ये मैंने बहुत आपको एहतियातन शराइत बताई हैं, इन सबको पूरा करने के बाद अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले चले में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा हदिया है, उसको खर्च करने में आप ही का फायदा है, आखिरत में तो आपको उसका अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों को लगता है जो दुआ करते हैं मदरसे के। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, जो भी शराइत आपको बता दी गई है उसको मद्देनजर रख के अमल शुरू करें। मैंने बहुत हिसाब लगा रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं हजार तो अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अदाब का खास ख्याल रखें, लेकिन कोई अदाब का खास ख्याल नहीं रख रहा, तो इसीलिए दोबारा से वीडियो पोस्ट की गई है, ताकि हर वीडियो में ये पोस्ट की जाएगी ताकि आपको पता लगे अदाब का क्या तरीका है। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियो मुखलात और हमजाद और परियों पर है। तो मैं चाहती हूँ अच्छी अपने इल्म को आप तक पहुंचा दूं, और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही औरों का भी भला होगा। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अंधेरों में हूँ तू सहल कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ